اپنی غلطیاں ساتھ لے کر چلنے سے ایک دن آپ بھی ہمیشہ کی طرح رک جائیں گے اور کامیابی آپ کا انتظار کرتی رہ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیاں وہیں چھوڑ دیں جہاں وہ سرزد ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ خود اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ بھی سکیں گے، سفر بھی جاری رہے گا اور بالآخر آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی قابلیت اور مہارت میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ڈیلی سپیک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتا رہے۔ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی دور دراز شہر میں عمر اور ارشد نامی دو سنگ تراش رہتے تھے۔ ایک دن دونوں کو شاہی فرمان ملا کہ شاہی محل میں مقابلہ سنگ تراشی کا اہتمام کیا گیا ہے اور مقابلے میں شرکت کے لیے ان دونوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ دونوں سنگ تراش مقابلے میں شرکت کے لیے بہت خوش اور پرجوش تھے اور مقابلے میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ سفری سہولیات نہ ہونے کے باعث اس زمانے میں خچروں اور گھوڑوں کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا، لہٰذا دونوں سنگ تراش مقابلے میں شرکت کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ بروقت محل پہنچ سکیں۔ عمر نے صبح اپنا سنگ تراشی کا سامان اور اوزار اپنی گدھا گاڑی میں لادے اور محل کی جانب سفر کا آغاز کر دیا۔ پہلے دن سفر کے اختتام پر اس نے سڑک کے ایک طرف اپنے لیے رات کے قیام کا بندوبست کیا تو اس کی نظر نزدیک ہی ایک چٹان پر پڑی، لہٰذا اس نے مقابلے کے لیے مشق کرنے کا سوچا اور اپنے اوزار لے کر چٹان پر کام شروع کر دیا اور کئی گھنٹے صرف کرنے کے بعد اس نے اپنے ملک کی شہزادی کا ایک مجسمہ تراشا۔ مجسمہ مکمل ہونے کے بعد جب اس نے اپنی تخلیق کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس مجسمے کے ہاتھ بہت لمبے اور بڑے بن گئے ہیں۔ اپنی غلطی عمر نے اپنے ذہن میں بٹھا لی اور باقی کا مجسمہ اچھا بنانے پر خود کو شاباش دیتا ہوا سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن عمر نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور اپنا مشقی مجسمہ وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح دوسرے دن کے اختتام پر پھر اسے ایک چٹان مشق کرنے کے لیے مل گئی اور اس نے دوبارہ شہزادی کا مجسمہ بنانا شروع کیا۔ اس بار اس کے ہاتھ تو ٹھیک بن گئے لیکن ٹانگیں تھوڑی چھوٹی بنی۔ عمر نے اپنی یہ غلطی بھی دھیان میں رکھی کہ کس طرح اگلی بار وہ اس کو بہتر کر سکتا ہے اور اگلے دن اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اسی طرح ہر رات عمر ایک مجسمہ بناتا اور اس میں موجود غلطی کو نوٹ کر لیتا اور اگلی بار اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ بالآخر ایک دن عمر مقابلے میں شرکت کے لیے محل پہنچ گیا۔ اپنے پورے سفر میں اس نے 7 مجسمے بنا کر پیش کیے اور ہر مجسمہ پہلے سے زیادہ بہتر تھا اور مقابلے والے دن عمر نے ایک شاندار مجسمہ بنایا اور مقابلہ جیت گیا اور یہ ایوارڈ اس شہزادی نے خود اپنے ہاتھوں سے عمر کو دیا جس کا مجسمہ اس نے بنایا تھا۔ اسے گولڈن ایوارڈ دیا گیا۔ اب آئیے دوسرے سنگ تراش کی کہانی سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دعوت نامہ ملنے کے بعد ارشد نے بھی مقابلے میں شرکت کے لیے تیاری شروع کی اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ پہلے دن اپنے سفر کے اختتام پر ارشد نے بھی ایک چٹان کو مجسمے کی مشق کے لیے منتخب کیا۔ پہلا مجسمہ بنانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگیں بہت لمبی بن گئی ہیں۔ ارشد کو اپنی غلطی پر بہت غصہ آیا اور اگلی صبح اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اس نے وہ مجسمہ اپنی گھوڑا گاڑی میں لاد لیا کہ آرام سے بعد میں وہ اس کا تفصیلی جائزہ لے گا اور اپنی غلطی سدھارے گا۔ اس طرح دوسرے دن کے اختتام پر پھر ارشد نے دوسرا مشقی مجسمہ بنایا اور اس بار شہزادی کا تاج بنانا بھول گیا۔
پھر اسے اتنی اہم بات بھول جانے پر خود پر غصہ بہت آیا اور اگلی صبح اس نے وہ مجسمہ بھی گاڑی میں ڈال لیا کہ اپنی غلطی کو دیکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر رات ارشد یہی کرتا رہا، وہ مجسمہ بناتا اور اپنی غلطی پر خود کو کوستا اور آگے بڑھنے سے پہلے وہ مجسمے کو اٹھا کر اپنی گدھا گاڑی میں ڈال لیتا۔ 7ویں روز ارشد جلدی اٹھا تاکہ آخری دن کے سفر کا آغاز جلد سے جلد کر سکے، لیکن جب اس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارشد اتر کر نیچے آیا اور دیکھا کہ گاڑی میں 7 مجسمے پڑے ہیں اور گاڑی اس قدر بھاری ہو چکی ہے کہ گھوڑا اب اسے کھینچ نہیں پا رہا۔ ارشد نے تمام مجسمے نیچے اتارے اور انتہائی غور و فکر سے ایک ایک مجسمے میں اپنی غلطی کو دیکھنے لگا۔ اس کام میں اسے اتنا وقت لگ گیا کہ وہ وقت پر محل نہیں پہنچ پایا اور مقابلے میں شرکت نہ کر سکا۔ اس چھوٹی سی کہانی سے دوستو ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اس کہانی میں مجسمے دراصل انسانی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ عمر اور ارشد دونوں نے غلطیاں کیں، لیکن فرق صرف ان غلطیوں پر رد عمل کا تھا۔ عمر نے غلطیاں کیں اور انہیں اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور اگلی بار انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ اپنے سفر کے دوران اس نے اپنی تمام غلطیوں پر غور کیا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس نے اپنی مہارت اور ذہانت کو بڑھایا اور بالآخر اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اس کے برعکس ارشد نے اپنی غلطیوں کو دوسرے منفی انداز میں دیکھا اور سمجھا جب بھی اس نے غلطی کی اسے اپنی گاڑی میں لاد لیا کہ بعد میں تفصیلاً دیکھ کر درست کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاڑی اس قدر بھاری ہو گئی کہ آگے چلنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ اپنی غلطیوں کے بوجھ کو ساتھ رکھنے کے نتیجے میں وہ اپنا مقصد تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی غلطیوں اور خطاؤں کے بوجھ نے اسے اپنے ہدف تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ زندگی کے سفر میں آپ سے بھی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اب انتخاب آپ کا ہے۔ آپ چاہیں تو ان غلطیوں سے کچھ سیکھ کر انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، ان غلطیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنا سفر جاری رکھیں، یا پھر اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ لادے پھریں۔